نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل اللہ کی توفیق سے ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 تک مضمون کو مکمل کیا تھا، اور کل ہم نے بحث کا اختتام اس جگہ پر کیا تھا کہ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جو اہل کتاب جب کہ ان کے پاس علم پہنچا اس کے باوجود وہ اختلاف انہوں نے کیا، تو اس کا ایک ہی سبب تھا، وہ تھا حسد اور عناد۔ اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری نشانیوں کو، میری آیات کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، تو یاد رکھے کہ اللہ کریم جلد حساب فرمانے والے ہیں۔ آگے اللہ کریم نے آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اگر آپ سے یہ جھگڑا کریں، حجت مانگیں، دلیل مانگیں، لڑائی کریں، تو فرما دیں کہ میں نے اور جس نے میری پیروی کی اپنا روئے نیاز اللہ کے حضور جھکا دیا، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے فرما دیں کہ کیا تم بھی اللہ کے حضور جھکتے ہو، یعنی کہ دین اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ فرما برداری اختیار کر لیں تو حقیقتاً ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمہ تو فقط حکم پہنچا دینا تھا، تبلیغ کرنا تھا، پیغام پہنچا دینا تھا، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اوپر جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا کہ جب علم ان کو آ گیا، مل گیا، اس کے بعد اگر جھگڑا کرتے ہیں تو حسد و عناد کے سوا اور کوئی سبب نہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر اس بات پر آپ سے جھگڑا کریں نا، تو آپ ان سے یہ فرما دیں کہ میں اور میرے ماننے والے جو ہیں انہوں نے تو اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، اور اگر تم جھکتے ہو تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر تم نہیں جھکتے تو میرے ذمے تو فقط یہ تھا کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دوں، سو میں نے پہنچا دیا۔ اور وہ خالق حقیقی جو ہے وہ ہر بندے کو ہر لمحے دیکھتا ہے، ہر بندے کی خوب خبر رکھنے والا۔ واللہ بصیر بالعباد، ہر بندے کو خوب دیکھنے والا، یعنی کہ کوئی ایک نفر بھی، کوئی ایک نفس بھی ایسا نہیں کائنات میں جس کا کوئی فعل، کوئی عمل اللہ سے پوشیدہ رہ سکتا۔ تو یہ بات اللہ کریم نے سمجھا دی کہ ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کریم نے قیامت تک کے لیے اصول سیٹ کر دیا، ضابطہ بنا دیا کہ جو بندہ دین کی بات کرتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، بھلائی کی بات کرتا ہے، نیکی کی تلقین کرتا ہے،
اس کے لیے اللہ کریم نے یہ ضابطہ بنا دیا کہ تمہارے ذمہ فقط یہ ہے کہ تو نیکی کا پیغام پہنچا دیں، نیکی کا آگے اس تیرے پیغام پر عمل کرنا، تیری دعوت کو قبول کرنا، یہ نہ کرنا، یہ تیرے ذمہ نہیں ہے۔ ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تو نے کتنے مسلمان کیے یا کتنے مسلمان نہیں کیے، یا کتنے بندوں کو تو نے راہ ہدایت پر ڈالا، یا کتنے بندے تو نے ہدایت یافتہ کیے، یہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ سوال یہ ہوگا کہ تو نے میرے دین کے لیے کیا کام کیا اور کتنا کام کیا۔ میں نے تجھ کو عقل دی تھی، علم دیا تھا، دولت دی تھی، تجھے مقام دیا تھا، مرتبہ دیا تھا، تو تو نے کیسے استعمال کیا اس کو میرے دین کی خدمت کے لیے؟ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ رزلٹ اللہ کریم نہیں آپ سے پوچھے گا، کیونکہ پیغام دینا آپ کے ذمے ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا اس شخص پر ہے جو آپ کی بات سن رہا ہے۔ تو ساتھ ہی اللہ نے یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ اگر وہ تیری بات مان کر، خطاب تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے نا، تو یہ قیامت تک کے لیے پیغام ہے کہ دائی کی بات سن کر، دعوت دینے والے کی بات سن کر اگر بندہ اصل کی طرف لوٹ آئے، اسلام کو قبول کر لے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لے، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ حقیقتاً ہدایت پا گیا، وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ اور اگر نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، تو دعوت دینے والے پر اس کی ذمہ داری نہ ہوگی کہ اس نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا، یا یہ نیکی کے رستے پر کیوں نہیں آیا، یا یہ برائی سے باز کیوں نہیں آیا۔ تو پکڑ کر سیدھا کرنے کا اللہ کریم نے کسی کو ٹھیکہ نہیں دے رکھا۔ یہ جو جبر ہے نا، اللہ کے دین میں جبر نہیں ہے کہ زبردستی ٹھونسنا ہے آپ نے اپنا دین کسی پر، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ فقط اتنا ہے، تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچائیں۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ ضربیں لگاتے رہیں۔ کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کو سمجھاتے رہیں، اپنی ڈیوٹی دیتے رہیں۔ شاید کوئی ایسا لمحہ اس کی زندگی میں آ جائے کہ رب کریم اس کی بھلائی کا فیصلہ کر لے اور آپ کی بات اس کے دل میں، اس کے ذہن میں بیٹھ جائے اور وہ سیدھے رستے پر آ جائے۔ تو یہ جہد مسلسل ہے۔ تبلیغ کا کام جو ہے نا، یاد رکھیے کہ دائی ہونا یہ بہت بڑا منصب ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، وہ بھی دائی تھے، تمام انبیاء کرام دائی تھے۔ یہ نبوت کی وراثت جو اصل میں حقیقت ہے نا، وہ علم ہے اور عالم وارث ہوتا ہے۔ تو دعوت کا کام جو ہوتا ہے نا، وہ حکمت اور تدبر کے بغیر نہیں ہوتا۔ کسی کے ساتھ زبردستی کر کے، گالی گلوچ نکال کے، کسی کو غلط کہہ کے، کسی پر فتویٰ دے کے، جی کبھی آپ کسی کو سیدھے رستے پر نہیں لا سکتے۔ سیدھے رستے پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر تحمل بھی ہو، برداشت بھی ہو، حکمت بھی ہو، دانش بھی ہو، تب جا کر آپ کی بات کسی کے ذہن میں بیٹھے گی، تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس کا رستہ تبدیل ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو نہیں مانتا اس کو چھوڑ دیں، میں ان کے لیے کافی ہوں، کیونکہ میں ہر بندے کی خبر رکھتا ہوں، ہر بندے کی۔ بخاری اور مسلم میں اور کئی واقعات ہیں تواتر کے ساتھ کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، بعثت کے بعد 40 سال کی عمر میں جب آپ کی ذمہ داری دی گئی دعوت کی، تو آپ نے عرب و عجم کے تمام بادشاہوں کو، سلاطینوں کو، سرداروں کو دعوت دی، اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی۔ وہ عربی بھی تھے، اجمی بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہوں، مشرک تھے، آپ نے ہر ایک کو دعوت دی۔ یعنی کہ جو اللہ کریم نے فرض آپ کو سونپا تھا، آپ نے اس فرض کو تمام و کمال تک پہنچا دیا۔ کہاں ایران، کہاں روم، یعنی کہ مدینہ کی بستی میں بیٹھ کر روم کے دربار میں بھی پیغام پہنچا، اور ایران میں کسرا کے بادشاہ کے پاس بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچا۔ جہاں تک خدا کی خدائی تھی، جہاں تک لوگ آباد تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت وہاں تک پہنچائی۔
لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو سارے مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنی دعوت کو مکمل کیا۔ تو یہی طریقہ یہ ہے نا مسلمان کے لیے ہے کہ وہ بھی دعوت کا کام جاری رکھے۔ رزلٹ جو ہے نا طلب کرنا یا رزلٹ کی چاہت رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، آپ اپنا کام جو آپ کے ذمہ ہے وہ کرتے رہیں۔ دلوں کو بدلنا، حالات کو بدلنا، سوچوں کو بدلنا، یہ سارے کا سارا کام رب کریم کے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں۔ تو نہ میری وجہ سے کوئی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی گمراہ ہو سکتا ہے، میری ایفرٹ ہے۔ اللہ اگر مجھے برکت دے، میری زبان میں برکت دے دے، میرے کلام میں برکت دے دے، تاثیر دے دے، تو اس کے سبب کلام تو اللہ کا، اللہ کے رسول کا ہے۔ دعوت جو ہم دے رہے ہیں یا جو نبیوں نے دی یا اولیاء کرام نے دی اور دیتے رہیں گے قیامت تک، دعوت اللہ کے دین کی ہے۔ دعوت تو وہ جس کو چاہے گا اپنے لیے منتخب کر لے گا۔ تو دائی کا کام فقط دعوت دینا ہے، دائی کا کام فقط۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا، یہودی تھا، یعنی کہ یہودی کا بیٹا، چھوٹا سا، چھوٹی عمر میں۔ تو وہ کام کیا کرتا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد میں تشریف لاتے اور آپ نے وضو بنانا ہوتا تو وہ پانی آپ کو مہیا کرتا، آپ کو وضو کرواتا۔ چھوٹا سا ننھا سا بچہ تھا، اور جب آپ مسجد سے باہر نکلتے تو وہ آپ کے لیے جوتا اٹھا کر لاتا، نالین پاک آپ کی، آپ کو دیتا، آپ پہنتے، آپ اس سے بڑی شفقت کرتے تھے۔ تو ایک دو دن وہ بچہ نہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ وہ بچہ نہیں آ رہا، وہ کدھر ہے، وہ جو بھی نام تھا اس کا۔ تو صحابہ میں سے کسی نے بتایا کہ وہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر چلے گئے۔ جب اس کے گھر کے اندر گئے تو وہ بچہ بستر پر لیٹا تھا اور سخت علیل تھا۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ اس کا وقت تو پورا ہو گیا، یہ تو جانے والا ہے، تو آپ نے اس بچے کو کہا کہ اے فلاں کہہ لا الہ الا اللہ۔ تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو یہودی تھا، تو اس کا باپ خاموش کھڑا رہا۔ آپ نے پھر اس بچے کو کہا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اس بچے نے پھر اپنے باپ کی طرف مڑ کر دیکھا، لیکن اس کا باپ پھر بھی خاموش کھڑا رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری دفعہ یہی فرمایا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تو اس بچے نے پھر اپنے جب باپ کی طرف دیکھا تو اس باپ نے کہا کیا میرے بیٹے ابو قاسم کی مان لے۔ آپ کی کنیت ابو قاسم تھی نا، ابو قاسم کی مان لے۔ تو اس بچے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا، آپ نے دست شفقت اس کے سر پر پھیرا اور وہاں سے رخصت ہو گئے، اور یہ فرماتے ہوئے رخصت ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا لیا، میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا لیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس گھر سے نکلے تو اسی لمحے اس بچے کی موت واقعہ ہو گئی۔ تو یہ جو پیغام دینا ہوتا ہے نا، اب وہ یہودی کا بچہ تھا، اس کا باپ بھی یہودی تھا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ یہودی کا بچہ ہے، آپ نے شفقت میں، محبت میں، پیار میں کوئی کمی نہیں کی۔ کیوں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا، اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اور جو کام میرے دوستو اللہ کے لیے کیا جائے اس میں پھر میں نہیں ہوتی۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نام اللہ کا لیتے ہیں لیکن کام اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ ہم اپنے مسلک کی پرچار کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی جماعت کے پرچار کے لیے کام کرتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کو چند کو چھوڑ کر باقی سارے کا سارا نظارہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔
یا اپنے مسلک کو پروموٹ کیا جاتا ہے یا پیسے کے لیے بڑکیں لگائی جاتی، آڈینس کو راضی کیا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے اللہ کے دین کا، لیکن سارے کا سارا دندہ جو ہے وہ دنیا کا ہے، سارے کا سارا دندہ۔ اسی لیے نہ ہمارے اندر وہ شفقت ہے، نہ ہمارے اندر وہ محبت ہے، نہ وہ حلاوت ہے، نہ وہ تدبر ہے، نہ وہ حکمت ہے، نہ وہ دانش ہے۔ کاٹنے کو ایک دوسرے کو مارنے کو پڑتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کریم نے جو علم عطا کیا نا انسان کو، وہ یہ نہیں تھا کہ تو لڑائی کرتا پھر، جھگڑا کرتا پھر، فساد کرتا پھر، نہ۔ اگر علم کسی کو فائدہ نہیں دیتا، اگر علم والا اگر کسی کو فائدہ نہیں دیتا تو اس سے جاہل بہتر ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ملے۔ علم نافع ہونا چاہیے، ایسا علم جو لوگوں کو نفع پہنچا سکے، جو لوگوں کو، اور اگر صرف آپ کی ذات کو ہی فائدہ ہو اس علم کا تو اس علم سے بہتر ہے کہ انسان جاہل ہی رہے۔ جو علم اللہ کے دین کے لیے استعمال نہ ہو سکے، اس علم سے بہتر ہے کہ انسان جاہل ہی رہے۔ تو یہ نبیوں کا وتیرہ رہا، یہ نبیوں کی ڈیوٹی رہی، یہ نبیوں کی سنت رہی کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مجھے ماننے والا ہے کہ نہیں ماننے والا، میرا مخالف ہے کہ میرا دوست ہے، مجھے پیار کرنے والا ہے کہ مجھے میرے ساتھ دشمنی کرنے والا ہے۔ آپ مسلسل، ہر نبی مسلسل دعوت کا کام کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کی اور تبلیغ کا کام کیا، 950 سال، اور پھر 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد جنہوں نے قبول کرنا تھا وہ چند تھے۔ جب طوفان نوح آیا علیہ السلام تو صرف 40 جوڑے تھے، یعنی کہ 40 دون 80 مسلمان تھے، باقی سارے کے سارے وہ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد صرف 80 بندے میسر آئے نوح علیہ السلام کو۔ تو اس میں گھبرانے والی بات یہ نہیں ہے کہ ہماری بات اس کو مانتا نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے بات سنانا، آپ کا کام ہے بات، اللہ کے دین کی بات سنانا۔ کسی کو سمجھ آ جائے تو وہ فلاح پا گیا، جس کو سمجھ نہ آئے گی وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، آپ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہیں جہاں تک ممکن ہے، جو اللہ نے آپ کو دیا، جتنا علم دیا، تھوڑا دیا، زیادہ دیا۔ یعنی کہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا، اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں، کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے نا، آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہے، میری طرح جاہل ہیں آپ، تو یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنے دوست کو، احباب کو، ہمسائے کو کہیں یار چلا نماز پڑھ ابھی۔ اس میں تو کسی علم کی، معرفت کی، حکمت کی، دانش کی ضرورت ہے۔ یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی دین کی ہی دعوت ہے۔ جب آپ کسی کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیں گے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن جب وہ آنا شروع ہو جائے گا تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جائے گا اور اس کے زندگی کا راستہ بدل جائے گا۔ تو یہ تو کر سکتے ہیں نا، تو کم از کم یہ کیا کریں کہ نماز کی تلقین لوگوں کو کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے ہمسایوں کو کریں، گلی محلے میں آتے جاتے بچوں کو کریں، پیار کریں، محبت کریں، اور اللہ کے دین کی طرف لے کر آئیں۔ پہلے اللہ کے گھر کی طرف لے کر آئیں۔ جب وہ اللہ کے گھر میں آ جائیں گے تو پھر ایک تعلق جب پیدا ہو جائے گا، دین کی محبت پیدا ہو جائے گی تو خود بخود وہ دین کی طرف کھینچتے چلے آئیں گے۔ تو یہی دعوت کا طریقہ ہے جو رب کریم نے انبیاء کرام کو سکھلایا، اور پھر انبیاء کرام نے جو اپنے صحاب کو جو ہے نا یہ تربیت کی کہ بس آپ کے ذمے اتنا ہی ہے کہ آپ اللہ کا دین جو ہے اس کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ تو اللہ کریم آپ کو اور مجھے بھی یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے جو ہے نا اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں، جتنا ٹائم میسر آ سکتا ہے اللہ کے دین کے لیے نکالیں، زندگی کے نظام کو چلائیں، کاروبار بھی کریں، لیکن کچھ وقت جو ہے نا اللہ کے دین کے لیے لازمی نکال کر رکھیں۔ 1 منٹ بھی اگر آپ نے اللہ کے دین کے لیے استعمال کر لیا تو وہ آپ کے 24 گھنٹے میں جو آپ نے 23 گھنٹے اور 59 منٹ جو گزارے ان سب پر باری ہوگا، ان سب پر باری ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔